بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دوم اردو لازمی، ہمارا جو سبق چل رہا تھا اردو زبان کی آغاز، اس کا حصہ دوم پارٹ 2 آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جو ہمارے صفحہ نمبر 3 پر جو ہے، جہاں پر ہم نے اختتام پذیر کیا تھا، وہیں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں آغاز سے لے کر 1857 کے بعد جو اس کی لسانی حوالے سے اس کی اہمیت نمایاں بتائی گئی تھی، اس سرزمین میں مسلمانوں کی آمد جب ہوئی، وقت سماجی کشش دراز ایک طرف سے بکھر چکا تھا، ہندومت احیاء طریقوں کا آغاز ہو چکا تھا، سیاسی صورتحال بگڑنے کی بڑے صغیر کے مختلف علاقوں میں مضبوط سیاسی رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے جو اس زمانے میں قدیم ہند آرائی، وسط ایشیا اور جدید ہند آرائی اور اس دور سے گزر رہی تھی، سنسکرت کی زبان بولی جا رہی تھی۔ سنسکرت کی بجائے پراتیکوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اب بھرنش جو ہندوستان کی زبان ایک شہر کی بولنے جانے والی، اس کا دور علمی سرمایہ ایک منظم طور پر منسوخ کیا جا رہا تھا۔ ماہرین لسانیت کے نزدیک اختلافات رائے کی ایک خاصی گنجائش ہے۔ یہ امر بھی طے نہیں شدہ تھا کہ بر صغیر میں مختلف مقامی پراگتوں پر مرکزی ادبی رشتہ دار یا کسی بھی رشتہ قائم تھا یا نہیں، یعنی کوئی مشترکہ زبان پیدا ہو چکی تھی یا نہیں۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد جو ہی نمونے دستیاب، ان کے بارے میں حتمی فیصلہ یہ ہو چکا تھا کہ ایک مشترک زبان پانے میں خاصتاً مشکل یہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر ہم سیاسی اور سماجی تاریخوں کو پیش کر کے بات کرتے ہیں تو یہ قیاساً مختلف طریقے سے، مختلف رویوں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کی آمد کچھ ہی بیشتر جو مختلف علاقے ہیں ان میں علیحدہ اور ملانات غالب اس سے ایک مشترک زبانوں میں موجود ہو چکی تھی۔ عزیز طلباء، جو پیراگراف ہمارے سامنے اب تک آیا اور جو پچھلا پیراگراف تھا جو اس کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کو واضح طور پر بتایا گیا تھا، یعنی جو اس میں ڈاکٹر جو تحریر کرتا ہے ڈاکٹر وحید احمد قریشی، کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد یہاں نئے آنے والے مقامی جو لوگ تھے آپس میں بول چال ایک تھی، ایک دوسرے کی بات سمجھتے تھے، نئی زبان موجود تھی، یہ زبان اردو تھی۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس پاک اور ہند میں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کے رہن سہن طور طریقے تبدیل ہو چکے تھے، اور ایران وسط ایشیا میں آنے والے مسلمان جو جاگیردانہ طور پر اپنے سمجھے جاتے تھے، ان کی جاگیر سمجھی جاتی تھی زبان کو، وہ اسی سلسلے میں ہندوستان میں داخل ہو گئے تھے، یعنی وہ نظام میں جس میں بادشاہ کی جانب سے زمین کسی خاندان کی وہی سمجھی جا رہی تھی، یہ وہ زمین نسل در نسل اس خاندان کی ملکیت ہو۔ ایک طرف جاگیردانہ نظام اور زبانوں کا عمل ویسے بھی سست رفتار ہوتا تھا، اس جاگیردانہ نظام میں تو سماجی عوام کی زیادہ کچھ سست اور پڑ جاتے، جس میں چنانچہ زبانوں کے ارتقاء یہ خیال کہ مسلمانوں کی آمد فوراً بعد مرکزی سیاست، جس میں سیاسی نظم و نسق کے زیر اہتمام مشترکہ زبانوں کا خمیرہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح جو مسلمانوں کا شمالی ہندوستان میں باقاعدہ اقتدار غزنوی خاندان کے بعد ہوتا تھا، خاندانی غلامان کے زمانے میں کسی مشترکہ زبان کا ظہور خلاف امکان نہیں، زبان کا مشترک حوالی قیاساً تغلق دور سے سمجھا جاتا تھا۔ اور اس حوالے سے صفحہ نمبر 4 کی جانب جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اردو زبان کی سست رفتاری کے ایک سبب یہ بھی بن سکتا تھا، اور یہ کہہ سکتے تھے کہ طویل مدت تک کہ وسط ایشیا زبانوں میں اردو کی سست رفتاری کی وجہ سے اس سبب کو بیان کرنا کہ ایک طویل مدت وسط ایشیا زبانوں میں اظہار و بیان کا سلسلہ جاری رہے، جس میں فارسی، عربی، ترکی قبولیت عام طور پر حاصل ہو۔ اور اسی سلسلے میں جب اردو زبان کی مذہبی اور فوقیت تھی، ثقافتی لحاظوں سے فارسی کا بول بالا تھا، اسی فارسی جو سرکاری اور درباری زبان سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان مقابلوں میں ان میں سے ان کا ٹھہرنا ہی اس وقت مشکل سمجھا جاتا تھا۔ ان شہروں میں جہاں پوری کی پوری آبادی مسلمان تھی، بول چال تھی فارسی ہوا کرتی تھی، اس وقت جس دور میں چنانچہ امیر خسرو کے زمانے میں فارسی کا ایک ہی محاورہ اور روزمرہ اور لاہور سے لکھنؤ تک رائج تھا، یعنی جس وقت یہ سلسلہ ان کا شروع ہوا، مقابلے میں زبانیں کوئی اور ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ ان شہروں میں جہاں پوری کی پوری آبادی مسلمان تھی اور اردو فارسی جبکہ بولی جاتی تھی، چنانچہ امیر خسرو کے زمانے میں فارسی کا ہی محاورہ اور روزمرہ جو زبان ان کی سمجھی اور بولی جاتی تھی، جس میں اردو سے لے کے لکھنؤ تک رائج اس زبان کو وہ سمجھتے تھے۔ تاہم اس زمانے میں کریا بکریا یعنی وقتاً فوقتاً مختلف اردو زبان کا یہ در عالم موجود میں آنے کا سب سے بڑا سبب بھی ہو سکتا تھا کہ ہندوستان کے وہاں ذات پات کی تمیز بھی علیحدگی پسند کرتے، اور لسانی عمل سے جس فطری حالات میں نسبتاً تیز ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی مدم رہا، یعنی اس وقت سست رفتار میں چلتا رہا۔
اسی طرح ایک ثانوی بولی طور پر ضرورت سمجھی جاتی تھی ان مقامی مسلمان باشندوں کے خلاف، جو 14ویں صدی کی ایک بات ہو رہی ہے، عیسوی مقامی اور فارسی زبانوں کے درمیان جو اثر و سرخ اور بولے جا رہے تھے، اس وقت آثار نمودار ان کے سامنے آ رہے تھے۔ تغلق دور تک کے پہنچتے پہنچتے مقامی زبانوں کا چال چلن اور چلن کچھ زیادہ ہوا کرتا۔ سرکاری و ادبی سطح پر فارسی برتری سمجھی جاتی تھی، لیکن منگول زبان پر اتنے فتنہ فساد کا ایک بازار گرم تھا، تو برصغیر میں باہر آنے والے عناصر میں کچھ کمی پیش آ گئی تھی۔ نئی تہذیبی تمدن، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ درباری فارسی جس قدر افزا مقامی زبانوں کو شمالی ہندوستان نقصان اور مقامی زبانوں کو مقبولیت میں فرق آیا تھا، شاید ہی اسی وجہ سے اس زبان میں اردو زبان و ادب مستقل روایت ہندوستان میں پیدا ہو چکی تھی۔ اب 16ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، جس میں اردو نثر و شعر کے جو روایتی جنوب میں پوری طرح باراوار اور خاصتاً ذخیرہ ترخیص کیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم، جس میں تغلق کے عہد میں دارالحکومت میں منتقلی کے ساتھ شمالی ہند میں لشکر کا جنوب کی طرف رخ ہوا، اب مغرب میں بھی دکن دولت آباد کی طرف سے ہجرت شروع ہوئی۔ اسی طرح لسانی آماز میں، جس میں آمیزش میں عمل جنوب میں شمال کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوا تھا۔ اب اسی طرح اردو کے حوالے سے جو اردو کی بول چال کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، جس میں زبانوں کی شکل اختیار کی گئی تھی، مختلف ان کے رجحان وغیرہ جو ہے وہ تبدیل ہوئے تھے، تہذیبی عناصر کا رویہ ان میں آ گیا تھا۔ اسی اجمی روایت کا خاصتاً یہ ہندو مت کے زوال، جب اس میں یہ بات سامنے آئی گئی کہ مسلمانوں کی آمد اجمی وسط ایشیا میں ہی فضا ہموار ہوئی، جس کی ایرانی رسم و رواج کو اہمیت حاصل تھی۔ مسلمانوں کی آمد کے بعد سماجی طور طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ایران اور ماہر آنے والے افراد جاگیردارہ نظام میں کردار ادا کر رہے تھے، جس کو فوجی قوت کا غلبہ تھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اقدار، تہذیب، ثقافت کے ساتھ بھی جن مقام کے باشندوں کے لیے بڑی کشش تھی۔ اس میں ایک نئی تمدن کے حوالے سے بات کیا جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر وحید احمد قریشی بتا رہے ہیں کہ یہ مختلف اس میں مہم چلی تھی اس سلسلے میں، جس میں مختلف قسم کے لوگوں نے تغلق دور میں سرکاری حکومت رکھتے تھے۔ صوفیہ کرام کے اس گروہ نے، جن کا سلسلہ مختلف لوگوں سے سمجھا بھی جاتا تھا، مانا بھی جاتا تھا اس وقت تحریکی کے بعد، اور جو اس وقت باشندے تھے وہ مختلف زبانیں وہاں پہ بولی جاتی تھی۔ یہ زبان اردو عام تھی۔ مسلمانوں، پاک و ہندو کے آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کے رہن سہن، طور طریقے تبدیل ہو چکے تھے۔ مقامی لوگوں کے نئے آنے والے مسلمانوں کی کئی بار رسم و رواج ملکیت کی بات ہو رہی تھی، اجمی روایت کی بات ہو رہی، جس میں برتری فروغ کا سبب بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک لمحہ تازہ خون شامل ہونے کے برصغیر کے مسلمانوں کو عقائد خیالات میں استحکام پیدا ہو اور اس سے اثر دور دور تک پھیلتا رہے۔ اب اس حوالے سے جب لسانی دور کی بات ہوئی، مقامی جو باشندے سے رابطہ ہوا تھا، اس مہم کو سرکاری سطح پر حاصل نہیں تو سلسلہ چشتیہ کی صوفیہ کرام کے سلسلے میں مدد کے بغیر ہی اس مہم کو سراہا، اور جس میں سلسلہ چشتیہ میں خلفائے کے بنیاد پر شیعہ شرطی درباریوں سے کوئی تعلق نہ رکھے، اور مزید اس طرح جس کو عوامی رابطے کی مہم سے صوفیہ کرام کے لیے ایک اکیلی مقامی سطح سے جو آباری حصہ لیا۔ صوفیہ کے ہاں جو آخری پیراگراف صفحہ نمبر 6 پر جو بتایا گیا ہے، جس میں جو ڈاکٹر وحید احمد اس میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ لسانی سطح پر مقامی باشندوں سے رابطہ مہم کو کوئی سرکاری سطح پر حاصل نہیں تھی۔ اس سلسلے میں جو چشتیہ صوفیہ کرام سرکاری مدد کے بغیر ہی مدد کر رہے تھے، ان کی مہم چلا رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو اس کی چشتیہ اور میں خلفاء کے لیے بنیادی شرط یہ تھی کہ دربار سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ اس طرح عوامی رابطے سے مہم میں صوفیہ کرام کے لیے ایک اکیلی مقامی زبان کی آمد بار کا سلسلہ جاری ہوا۔ صوفیہ کرام کے ہاں خلافت کی بنیاد شرط یہ بھی تھی کہ خاص عام طور پر یہ سمجھا جائے کہ ان کی درسگاہیں پیدا کی جائے مختلف، اور شریعت اور طریقے سے اس دور تک فاصلے حاصل کیے جائیں گے۔ صوفیہ عربی اور فارسی عالم معقول اور معقولات کے ماہر تھے۔ ان کی علمی تربیت فارسی اور جو اردو زبان میں بھی اس حوالے سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے مختلف ان کے گہوار بھی بنائے گئے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی، اور اس کام کو آگے سے آگے مختلف طریقوں سے اس کو پھیلایا تھا، سراہا تھا۔ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اپنا صفحہ نمبر 6 پر، جو اس کا سبق پورا ہوا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ بھی گیا ہوگا، اور اس کی اگلے جو ہے لیکچر میں ہم اس کو آپ کو مشق جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد از جلد۔ صفحہ نمبر 7 کے جو اختتام پذیر پہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کی لاسٹ میں آپ کو اس کا تھوڑا مختصر سا جو ہے لیکچر دیتا چلوں۔ جو ڈاکٹر وحید قریشی جو لاسٹ پیراگراف ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس دور میں بعض ایسی غزلیں بھی تھیں جن کی اشعار کا آدھا مصرع یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ مصری فارسی ہے، اردو میں لکھا گیا ہے، یا ایک مصری فارسی اور ایک دوسرا اردو میں لکھا گیا، یعنی ہر شعر فارسی اور اردو الفاظ مشترک ایک طور پر پائے جاتے ہیں۔
ریختہ اردو کو پرانی زبان میں کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں ایسے فارسی اور مشترکہ غزلیں بڑی تعداد میں کہی گئی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان مشترکہ غزلوں میں فارسی الفاظ ختم ہو گئے تھے اور بعد میں مکمل اردو غزل کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی ان غزلوں میں اب صرف اردو الفاظ ہی شامل تھے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا اردو لازمی جماعت دوم کا سبق نمبر 2، جو آج آپ کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ اس کا لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مشق اور اس کی جو باقاعدہ اس کی تحریری جو تمام اس کے سوالات ہیں، باقی دیگر چیزیں وہ آپ کو اپلوڈ کر کے آپ کو جلد از جلد ارسال کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جلد از جلد ہمیں جو ہے اپنی رائے سے متفق کریں، تاکہ ہمیں انشاءاللہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کا ہمیں موقع ملے اور آپ کے سامنے اچھی سے اچھی ویڈیو ہم پیش کر سکیں۔ اور ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید اس کو آگے شیئر کریں، تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو بنا کر دے سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔